جناب اب بڑی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بچوں کے کینسر سے آگاہی کا جو دن ہے وہ ہر سال 15 فروری کو منایا جاتا ہے۔ چونکہ کل ہمارا شو نہیں تھا لیکن اس ٹاپک پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم آج اس پر بات کر رہے ہیں۔ بچوں میں کینسر سے جو آگاہی کا عالمی دن ہے، اس دن کو منانے کا مقصد بچوں میں اس خطرناک اور جان لیوا مرض سے آگاہی اور اس کے سبب ہونے والی اموات کو کم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ 1000 سے زیادہ بچوں میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ طبی میدان میں حالیہ ترقی نے بہتر آمدنی والے ممالک میں اس بیماری سے صحت یابی کے امکانات کو مزید اب بڑھا بھی دیا، جہاں اب کینسر میں مبتلا 80% سے زیادہ بچوں کی زندگی بچائی جا سکے گی۔ پاکستان میں بچوں کے کینسر کے حوالے سے صورتحال بہت زیادہ ہی تشویشناک ہے اور پاکستان میں کینسر میں مبتلا 40% بچے اس وقت اسپتالوں میں لائے جاتے ہیں جب ان کا کینسر ناقابل علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر ڈیزیز میں ارلی ڈائگنوسس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بر وقت ڈائگنوز کر لیا جائے کہ مرض کیا ہے تو پھر آگے اس کے علاج میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ کم ترقی یافتہ ممالک بشمول پاکستان میں سہولیات کی عدم فراہمی اور دیر سے تشخیص کے سبب جو ہے بچوں میں صحت یابی کی شرح محض 25 سے 30% ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کے طے شدہ اہداف کے مطابق پاکستان میں کینسر میں مبتلا بچوں کی صحت یابی کی شرح 2030 تک 60% کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں اور اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی پر بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی پرٹیننٹ گیسٹ ڈاکٹر فاروق راشد، آنکولوجسٹ ہیں انمول کینسر اسپتال میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، گڈ مارننگ، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا اور موقع دینے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر سال 15 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے، اویئرنیس کے لیے خاص طور پہ منایا جاتا ہے، آگاہی کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینسر میں اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بچے بھی زیادہ شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں کینسر کا؟ کیا یہ ریشو پہلے سے بڑی ہے یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کیسز کینسر کے تو زیادہ پتہ چل رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ بات کریں گے؟ نہیں، بچوں میں جو ہے نا سچ بڑوں کی طرح کے رسک فیکٹرز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کے رسک فیکٹرز بڑوں سے تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جینیٹک میوٹیشن، زندگی کے شروع کے سالوں میں جینیاتی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جو کہ ان میں کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند جو ہے وہ موروثی جینیٹک سنڈرومز ہوتے ہیں جو کہ ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں میں کینسر ہو سکتا ہے، جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، نیوروفائبرومیٹوسس ہو گیا، لیف رائمنائی سنڈروم ہو گیا۔ پھر کبھی کبھار دوران حمل ماؤں کا ریڈیشن ایکسپوجر ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ریپیٹڈ سی ٹی اسکینز یا کوئی ایسے اسکینز جن میں ہائی ریڈیشن ڈوزز ہوں وہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ایک رسک فیکٹرز ہو سکتا ہے۔ اور کچھ وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جیسے ہیپیٹائٹس بی وائرس، HIV وائرس، ایپسٹن بار وائرس، یہ والے وائرس بھی جو ہیں بچوں میں جو ہے وہ کینسر کاز کر سکتے ہیں۔ رائٹ، زیادہ تر یہی وجوہات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم کہیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ کا بچہ بیمار ہے یا بہت لمبے عرصے سے بیمار ہے، کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ جو بچہ ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے؟ اچھا، اگر نا آپ کا بچہ کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس کو بخار چڑھ رہا ہے اور بار بار چڑھ رہا ہے اور جو کہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے مسوڑوں میں یا ناک میں سے خون آ رہا ہے، یا پھر الٹی یا متلی آ رہی ہے، سر میں درد رہ رہا ہے، کبھی جھٹکے لگ رہے ہیں، نظر بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے، یا جسم میں کوئی گلٹی نمودار ہو رہی ہے اور جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا پیٹ کوئی اب نارمل سا سوجا ہوا ہے، تو پھر ان جو ہے وہ علامات میں اگر بچہ ہے تو آپ کو قریبی ہاسپٹل جو ہے ضرور جانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کو لازمی چیک کرانا چاہیے۔ رائٹ، اچھا اور ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ کینسر کی اب تک جو کتنی اقسام ایسی ہیں، بڑوں میں تو ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں، جو بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور بچوں میں ابھی تک ان کی تشخیص ہوئی ہے۔ اچھا، بچوں میں جو ہے نا تقریباً ہمیں سالانہ 1 لاکھ میں سے 7 بچوں کو جو ہے نا کینسر کا رسک ہو سکتا ہے، جس میں سب سے زیادہ لیوکیمیا یا بلڈ کینسر ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 1 لاکھ میں سے 3 بچوں کو ہے۔ اس کے بعد جو ہے برین یا CNS کے ٹیومرز، یہ بھی بچوں میں جو ہے زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ پھر لمف نوڈز ہوتی ہیں جسم میں، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں، اس کا جو کینسر ہوتا ہے جیسے لمفوما ہو گیا، ہاچکنز لمفوما، یہ بھی بچوں میں کامن ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بون ٹیومرز ہو گئے، کڈنی ٹیومرز ہو گئے، زیادہ تر بچوں میں یہی ٹائپ کے جو ہے وہ کینسر زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اگر ہم آگے چلیں احتیاط کی بات کریں بچاؤ کے لیے، تو کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے بینگ اے پیرنٹ بچوں کے لیے؟
اچھا ایز سچ کوئی احتیاطی تدابیر اس لیے زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ 90 to 95% جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ جینیٹک میوٹیشن جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جینیاتی تبدیلیاں، اس کے لیے تو ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو 5 سے 10% ہیں وہ سنڈرومز ہوتے ہیں، ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اور وہ جو کزن ایسی فیملی میں اگر یہ سنڈروم ہے اور بچے کبھی پہلے شکار ہو رہے ہیں کینسر سے، تو پھر وہ جو ہے کزن میرجز وغیرہ اوائڈ کرنی چاہیے. اور باقی جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے ایسے سکینز نہ کروائیں جن میں ہائی ریڈیشن ڈوسز ہے، جیسے ریپیٹڈ سی ٹی سکینز ہو گئے. پھر 20ویں ہفتے میں پریگنینسی کے دوران نارملی سکین کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بچے میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے. اور باقی قدرتی لائف سٹائل اپنائیں، ماں باپ بھی اور بچے بھی. پروسیس فوڈ، جنک فوڈ، ان چیزوں سے پرہیز کریں. رائٹ. اچھا، اور ایک اور چیز جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کتنی اقسام کی تشخیص جو ہے وہ ہو چکی ہے بچوں کے اندر کینسر کی، تو آگے چل کر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون کون سی ایسی ٹائپس ہیں جن کا علاج ممکن ہے. اچھا، کینسر میں ایک تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائگنوز ہو تو اس کو ڈیتھ سینٹنس نہ سمجھیں اور جلدی ہاسپٹل آئیں. اب جتنا جلدی بچے کو لے کے ہاسپٹل آئیں گے اور جلدی ٹریٹمنٹ شروع کروائیں گے، کینسر کے ٹھیک ہونے کا بھی چانس اتنا ہی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ سٹیج 1-2 میں پریزنٹ کرتے ہیں تو جو بہت سارے بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نارمل ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں. جیسے جو ہے لمفوماز میں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کڈنی ٹیومرز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بون ٹیومرز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایون لیوکیمیا کا بھی اگر ٹائملی علاج کروایا جائے تو وہ بچے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ پھر ٹائملی علاج اگر آپ کہہ رہی ہیں تو جو میڈیکل چیک اپ ہے ایک بچے کا وہ کتنے ٹائم کے بعد ضرور پیرنٹس کو کروا لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص جو ہے اگر وہ ہے خدا نخواستہ تو وہ ارلی ہو جائے؟ وہی بات ہے کہ کوئی ایسا ٹائم فریم تو نہیں ہے. ایک تو ویکسینیشن بچپن میں ٹائملی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کا بچہ بخار چڑھ رہا ہے، اس میں خون کی کمی ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، یا کوئی بھی ایسی گلٹی بنی ہوئی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر آپ ٹائملی ہاسپٹل جائیں. اور ایون اس وقت بھی اگر آپ ٹائملی ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروا لیتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، فیکٹس اینڈ فگرز تو یہی بتاتے ہیں کہ جو پاکستان میں کینسر کے جو پیشنٹ بچے ہیں ان میں 40% اس وقت لائے جاتے ہیں جب کینسر ناقابل علاج ہو جاتا ہے. دوبارہ اس چیز پر میں آپ سے چاہوں گی کہ زور دے کر بتائیں کہ ارلی ڈائگنوسس ہر بیماری کی طرح کینسر میں بھی اگر ہو جائے تو اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے، اس کا ارلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کسی حد تک بہتری آ جاتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے بچے ریکور بھی کر جاتے ہیں اس سے. تو ارلی ڈائگنوسس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرائے جائیں اور اپنے معالج سے فوری طور پر کسی چھوٹی سی بھی پریشانی کی صورت میں رجوع ضرور کر لیا جائے. کینسر جو بھی بڑوں میں ہو یا بچوں میں ہو، اس کا اصول یہی ہے کہ آپ جلدی پریزنٹ کریں گے اور جلدی آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں گے تو آپ کا ٹریٹمنٹ بھی کم کرنا پڑے گا اور بچے کا ٹھیک ہونے کا چانس بھی بڑھ جائے گا. جتنا آپ ارلی پریزنٹ کرتے ہیں اتنا ہی کیموتھراپی سائیکلز کم ہو جاتے ہیں، ریڈیشن ڈوزز کم ہو جاتی ہیں، اور اتنا ہی جو ہے وہ جلدی بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بس اسی بات پہ زور دینا چاہیے کہ جو ہے وہ جلدی آپ آئیں ہاسپٹل اور ٹریٹمنٹ شروع کروائیں. کوئی بھی تبدیلی اگر آپ کو اپنے بچے میں لگتی ہے تو آپ اس کو چیک اپ ضرور کریں. اچھا، اگر ہم بات کریں خصوصی طور پر پاکستان میں، تو پاکستان میں کینسر کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ سیٹسفیکٹری ہیں؟ اور اگر جتنے کیے جا رہے ہیں اس سے مزید کتنے کیے جانے چاہیے اقدامات، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں جن پر سٹارٹ میں یا ابھی غور شروع کر دینا چاہیے؟ اچھا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر انتظام 21 جو ہے کینسر سینٹرز ہیں جو کہ گلگت سے کراچی تک مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. ان میں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ ریڈیشن مشینز اویلیبل ہیں جس میں لیٹسٹ ٹیکنیکس کے مطابق بچوں کو ریڈیشن لگائی جاتی ہے اور ایون بڑوں کو بھی کینسر میں جو مبتلا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان ہاسپٹلز میں، کینسر ہاسپٹلز میں جو ہے صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی ہے جہاں پہ بالکل فری کیموتھراپی جو ہے دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ کینسر ہاسپٹلز میں یہ جو ہے بیت المال کی فیسلٹی بھی ہے، سوشل ویلفیئر سوسائٹی بھی اویلیبل ہے. پھر جو ہے ویکسینیشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں حکومت کے بہاف پہ تاکہ جو ہے وہ بچوں کو ویکسینیشن سے اور بعد میں کینسر سے بچایا جا سکے، اور اویئرنیس کمپینس تو ہو ہی رہی ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ان دی اینڈ ہم چاہیں گے آپ کو پیغام دیں تمام والدین کو تاکہ اس موذی مرض سے، جس کو ہم جان لیوا مرض بھی کہتے ہیں، اس سے خدا نخواستہ جن کے بچے ایک تو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو پیرنٹس ہیں جن کے لیے ہم نے بات کی کہ اپنے بچے کا چیک اپ ضرور آپ نے کرانا ہے ٹائملی، ان کے لیے سب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا، اگر آپ کے کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو ڈیتھ سینٹنس نہ سمجھیں.
جلدی ہاسپٹل آئیں. آپ جتنا جلدی ٹریٹ کریں گے بچے کو, بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت سارے بچوں کے کینسرز ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جلدی بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروانا ہے. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور کینسر کے حوالے سے جو بچوں میں کینسر سے آگاہی کا عالمی دن ہے جو کہ 15 فروری کو منایا جاتا ہے, اویئرنیس کریٹ کرنا اس کا مقصد ہے. تو آج ہم نے بھی اپنے ایکسپریسو میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس طریقے سے والدین کو ڈاکٹر صاحبہ نے پیغام دیا ہے کہ ہر بیماری کے لیے ارلی ڈائگنوسس بڑا ضروری ہے. تو اپنے بچوں کا بھی آپ جو چیک اپ ہے وہ بر وقت کروایا کریں. خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی مرض انہیں لاحق ہے تو پہلے پتہ چل جائے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.